من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق اللہ العلی العظیم بلغ رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انسان کی پیدائش اللہ کی قدرتوں کا شاہکار، اس کی شان خالقیت کا زبردست مظاہرہ. کیسا خالق و خلاق اور کیسا مصور ہے وہ کہ اس نے کیسی صورتیں پیدا کر دی. انسان کی پیدائش اس کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے. انسان جو ساری کائنات کے تمام حسن و خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے 6-7 فٹ کے وجود میں جو اس نے اپنی قدرت کی باریکیاں سمو دی اور اپنی مصوری کا فن جو اس نے یہاں دکھایا ہے، یہ انسان ایک بہترین شاہکار بن کے سامنے آیا ہے. قرآن نے ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہوں پر، سینکڑوں مقامات پر اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے اور انسان کو خود انسان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تم اپنے بارے میں غور کرو کہ خود تم کس طرح بنے ہو. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے. خاک کا پتلا ہے، مٹی سے اٹھایا گیا ہے اور اس کے جوہر سے اس کو بنایا گیا ہے. آج بھی جو انسان جس قطرہ آب سے اس کا مادہ اور خمیر تیار ہوتا ہے، یہ بھی اس کی بھی شروعات مٹی سے ہی ہوتی ہے. یہاں بھی دراصل مٹی ہی سے انسان اپنی خوراک اور غذا اور اجناس حاصل کرتا ہے، وائٹامنز حاصل کرتا ہے، توانائیاں حاصل کرتا ہے. مٹی سے تو ہے سب. اور اس کے بعد پھر انسان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے پھر انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے. تو فرمایا ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ، پانی کا ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا. ایسی جگہ میں کہ جہاں اس کی 8-9 مہینے تک مکمل نشو و نما ہوئے، کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں اس کی قدرت کا ہاتھ کام کرتا رہا. اور کس طرح وہ پانی سے مختلف شکلوں سے گزار کے انسان کو اس شکل میں لے آیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کیسی قدرت ہے، یہ کیا خلاقیت کی کتنی بڑی شان ہے. اس نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہیں کیا پتا وہ رحم مادر کے اندر کس طریقے سے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، الگ الگ، وہ جیسی وہ چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے. پانی سے چلاتا ہے ایک نطفہ جس کو کہا گیا، اور اس سے آگے بڑھا کے علقہ میں تبدیل کر دیتا ہے. علقہ بن جاتا ہے انسان، چپکدار مادہ، خون کی پھٹکی، چپکدار، چپکنے والی. وہ پانی جو ہے گاڑھا ہو کر لیسدار، چپکدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی موٹے شیپ میں ہو کر رحم مادر کی دیوار سے چپک کر لٹک جاتا ہے. یہ پوری حقیقت علقہ نے بتا دی. ایسی چیز جو چپکنے والی ہو اور لٹکی ہوئی شیپ میں، علقہ. کہاں تھی اس وقت سائنس، جینیٹکس، جینیات، کہاں تھا اس وقت؟ کون سی ایسے آلات تھے جو اس چیز کا مطالعہ کر کے بتا سکتے تھے؟ کہاں تھے وہ ماہرین؟ نہیں، کوئی نہیں تھا. قرآن اس وقت یہ حقائق بیان کر رہا تھا. اس لیے قرآن یہ جدید ترین علوم کی کتاب بھی ہے، جدید ترین حقائق بھی آج اس میں موجود ہیں. میں بھی آگے ایک اور بہت بڑی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. علقہ فرمایا کہ اس شکل میں ہم اس کو لے آتے ہیں. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہی رحم مادر کی دیوار سے چپکی ہوئی حالت میں وہ علقہ پروان چڑھتا ہے اور مضغہ بن جاتا ہے، یعنی موٹی شکل میں بن جاتا ہے، بوٹی کی شکل میں آ جاتا ہے. جیسے ایک بوٹی ہوتی ہے،
اور یہ جو آدمی لقمے کے برابر انسان کا لقمہ ہے اس کے برابر اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب یہ بوٹی اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر دیتا ہے، وہ اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھانا شروع کر دیتا ہے، پھر پورا لباس پہنا دیتا ہے گوشت کا اور کھال کا، تو پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے، چھوٹا سا بالکل منحنی سا بہت نرم نازک سا انسان وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتا ہے اب بھی وہ ایک محض ایک گوشت اور ہڈی کا مجموعہ ہی ہے، ابھی کچھ چیز اس میں باقی ہے جو ایک نئی اس کو ایک نئی خلقت میں تبدیل کرے گی، وہ ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کے اندر جب روح ڈال دیتے ہیں، فہم ڈال دیتے ہیں، ادراک ڈال دیتے ہیں، سمجھ ڈال دیتے ہیں، عقل ڈال دیتے ہیں، تجسس پیدا کر دیتے ہیں، تو ایک نیا وجود بن جاتا ہے، ایک نئی خلقت، اس بے جان مادے سے جیتا جاگتا انسان تیار ہو جاتا ہے، جس کو قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انسان بڑے بڑے وجودوں میں یہ چیز نہیں رکھی گئی جو ایک چھوٹے سے انسان کے اندر رکھ دی گئی، 6 فٹ کے ڈھانچے میں رکھ دی گئی، پہاڑ اس سے محروم ہیں، بڑے بڑے درخت خالی ہیں، ان کے بڑے وجود، ان کی ہیبت دیکھیں، ان کی قوت دیکھیں، ان کے اندر توانائیاں دیکھیں، ان کے اندر گیسز دیکھیں، ان کے اندر معدنیات دیکھیں، سب کچھ ہوگا، مگر جو 6 فٹ کے انسان میں ہے وہ ان میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، ان میں عقل نہیں ہوگی، ان میں دماغ نہیں ہوگا، ان میں سمجھ نہیں ہوگی، ان میں روح نہیں ہے، مگر اس انسان کے اندر یہ چیز ڈال کے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز بنا دیا، ڈفرینٹ چیز، الگ، خلقن آخرہ، ایک اور مخلوق بنا دیا ہے اسے، اور ساری مخلوق سے جدا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پھر کیوں نہ وہ فرمائے کہ دیکھو کیسا برکت والا ہے اللہ کہ جو اتنا اچھا خالق ہے، سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا، یعنی پیدا کرنے والے خالقین وہ جو اس کی دی ہوئی طاقت سے تراش خراش کرتے ہیں نا، ان کو کہا گیا خالقین، وہ جو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کے اور ایجادات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز تیار کر رہے ہوتے ہیں، آج سائنس کی روشنی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ان سب کے مقابلے میں سب سے اچھا پیدا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ عدم سے وجود میں وہی لاتا ہے، وہی اپنی قدرت کے بڑے بڑے عجائب دکھاتا ہے، اس کے جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، اور اصلاً تو اس کے ساتھ کسی کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی، موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، لیکن اے انسان پھر اس بات کو یاد رکھو کہ اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا بھی ہے، پھر تم مر جاؤ گے، پھر موت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ پورا انجام بتایا آگے تک، یہ انسان کے لیے یہ آگے تک کی زندگی کے مراحل جو صرف اسی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہیں، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور فنا ہو جائے گا، انسان مرحلے طے کرتا ہوا آگے چلا جائے گا، وہ مرحلے بتائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کے بارے میں جینیٹکس۔ اور آج کتنی صدیوں کے بعد دنیا نے جب اس علم کے بارے میں ریسرچ کی، جینیات کے حوالے سے اور جینیٹکس کے حوالے سے، اب تو باقاعدہ یہ بڑی جدید ترین شاخ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے علم، اس علم کے ایک بہت بڑے نامور پروفیسر، اسکالر اور ڈاکٹر جو کینیڈا سے تعلق رکھنے والے عیسائی مذہب کے حامل ہیں، ڈاکٹر کیت مور، اس نے آج اس علم میں بڑی ریسرچ کی ہے اور اس سلسلے میں جدید ترین کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آج ڈاکٹر کیت مور کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور اس علم کے حوالے سے ان کو ایک سند کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیت مور نے کمال کر دیا، جب انہوں نے تحقیق شروع کی اور کتابیں لکھی تو دنیا کی جو مذہبی صحیفے ہیں نا، کتابیں، وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیے، اور اس میں قرآن مجید بھی تھا، قرآن پاک کو بھی سامنے رکھا، اور جینیٹکس کے سلسلے میں جو بھی آیات آئی ہیں وہ سب اس نے مطالعہ کی۔ اس کے بعد پھر اس نے ریسرچ کی ہے،
تحقیق کی ہے جدید ترین لیبارٹریوں میں جدید ترین آلات کے ساتھ. اس نے جب ریسرچ کی تحقیق کی تو اس نے باقاعدہ یہ بات لکھی کہ جو کچھ قرآن مجید کا بیان ہے نا اس حوالے سے، جنین کے حوالے سے اور رحم مادر کے علم کے حوالے سے، یہ آج کی میری جدید ترین تحقیقات کے مطابق بالکل درست ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے لفظ بلفظ اسی طرح ہمیں نظر آیا ہے. یہی پوزیشن ہے. نطفے کی پوزیشن دیکھی اس نے، علقہ کی پوزیشن دیکھی ہے، وہ کیفیت اور لفظ کے ساتھ اس کا باقاعدہ مطابقت، اور اسی طریقے سے مدغہ اور یہ ساری چیزیں، یہ سب جو قرآن نے بتایا تھا اس نے اس کی تصدیق کی ہے اور کہا یہ بالکل 100% درست ہے. یہ بات دنیا کے سامنے آ گئی، قرآن کا حوالہ آ گیا، قرآن کی تائید ہو گئی اتنے بڑے پروفیسر کے ذریعے سے. تو اب جو تعصب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے وہ تو ہیں دنیا میں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور خاص قسم کا تعصب پایا جاتا ہے، تو وہ چیخ پڑے. عیسائی دنیا کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، بائبل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بائبل بھی تو ہے، کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں آئی جو آج کے دور کے اس علم کا ساتھ دے اور آج کے بارے میں اس علم کے بارے میں کچھ اس میں بیان آیا ہو؟ تو ڈاکٹر کیت مور نے بہت واضح طور پہ دنیا عیسائیت سے کہا کہ آپ بائبل اپنی لا کر مجھے دکھا دیجئے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی تو مجھے کیا تعصب ہوگا، میں خود بائبل کا پیروکار ہوں، میں اس کو سب سے پہلے تسلیم کر لوں گا. مگر افسوس کہ مجھے بائبل تو کیا دنیا کی کسی کتاب میں وہ علم نہیں ملا جو قرآن مجید میں ملا ہے. صرف قرآن کے اندر یہ علم پایا گیا، اور یہ جگہ قرآن مجید کے اندر میں نکالی ہے جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے اس علم کے حوالے سے. یہ انہوں نے بیان کیا اور اس طرح حوالے دیے قرآن کے اور اعلان کیا. قرآن پاک کا بیان بالکل برحق ہے. آج دنیا ان باتوں کو مان رہی ہے جناب. یہ قرآن پاک کی سچائی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کا انکار سوائے تعصب اور متعصب عقل کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی، آج کی آیتوں میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ بھی سائنس ہے. ہم نے ہر زندہ وجود کو پانی سے پیدا کیا ہے. اس زمانے میں کسے پتا تھا؟ ہر زندہ وجود کے پیچھے پانی موجود ہے. آج دنیا خلیے دریافت کر چکی ہے. زندہ وجود کے اندر سیل، خلیے، یہ خلیہ کیا ہے؟ خلیے کا وجود، اس کا یہ ڈی این اے کی تحقیق، اس کے اندر جا کے انہیں یہ نظر آ چکا ہے کہ اس میں کتنا حصہ پانی کا موجود ہے. حیات کی پہلی اکائی پانی پر مشتمل ہے، زندگی کی پہلی اکائی پانی پر مشتمل ہے. خلیے کا وجود پانی پر مشتمل ہے، اس کے اندر پانی موجود ہے. تو یہ آج دریافت ہوا. ڈاکٹر جیمز وغیرہ وغیرہ آج کے پروفیسروں نے یہ بات مان لی اپنی ریسرچز کے نتیجے میں کہ ہر چیز جو زندہ ہے اس کی ابتدا پانی سے ہے. قرآن نے 1500 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی. ایک اور بات بیان فرمائی، اولم یری الذین کفروا